دوستوں آج ماہ رمضان المبارک کی 5 تاریخ ہے اور پہلے پیر کا مبارک اور بابرکت دن آ گیا ہے۔ خدا را یہ دن معمولی مت سمجھنا، یہ تقدیروں کو پلٹنے والا دن ہے، یہ آسانیاں حاصل کرنے والا دن ہے، یہ رزق اور مال و دولت اپنے نصیب میں لکھوانے والا وقت ہے۔ اگر آج آپ لوگ یہ چھوٹا سا عمل، یہ چھوٹا سا وظیفہ کر لیں گے، اللہ والوں وظیفہ کون سا ہے؟ آپ نے ایک مٹھی چاول یا چینی کے دانوں پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے اور ساتھ میں یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دعا کریں کہ میرے مولا آج ماہ رمضان کی 5 تاریخ ہے، میرے نصیب میں 500 کروڑ لکھ دے، تو اللہ والوں اللہ پاک آپ کے نصیب میں لکھ دیں گے۔ کیونکہ اگر کوئی بندہ اس وظیفے کو پڑھ کر رب سے دعا کرے اور کچھ بھی مانگے، میں یہ نہیں کہتا کہ پیسوں کا سوال کرے، کچھ بھی مانگے، اللہ پاک اس کو سب کچھ عطا فرما دیتے ہیں۔ سب کچھ کا مطلب سمجھتے ہیں اللہ والوں؟ سب کچھ یعنی اگر پسند کی شادی بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ دنیا کا سب سے تیز ترین اور سب سے خاص وظیفہ ہے۔ یہ اتنا نایاب عمل ہے کہ کوئی بھی اللہ والوں اپنے سینے کا راز نہیں بتا رہا۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ وظائف چھپائے، دوسروں کے لیے آسانی نہ ہو، کیونکہ اگر وہ آپ لوگوں کو وہ عمل، وہ وظیفے بتا دیں گے جس کے ذریعے وہ خود کامیاب ہوئے، جس کے ذریعے ان کی زندگیوں میں آسانیاں ہوئیں، تو اللہ والوں آپ لوگ ان کی ویڈیوز کو تھوڑی دیکھو گے۔ لیکن میرا مقصد ہی دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے، اس لیے آج وہ عمل آپ لوگوں کو دے کر جاؤں گا، آج وہ عمل آپ لوگوں کو بتا کر جاؤں گا جو آپ کے نصیبوں کو سنوار دے گا، آپ کی قسمت کو پلٹ دے گا، رزق میں برکت ہوگی، عظمت ہوگی، خیر ہوگی۔ اللہ پاک سے جو بھی مانگو گے نا، سب آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا۔ تو خدا را آج کا یہ عمل، چھوٹا سا وظیفہ خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا، کیونکہ اگر یہ عمل آپ لوگ آج کے دن چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ والوں کہیں ایسا نہ ہو کہ پچھتاوا آپ لوگوں کے مقدر میں آ جائے۔ اگر آپ لوگ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی پرسکون زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں نہ ہی دکھ ہو، نہ ہی درد ہو، نہ ہی تکلیفیں ہو، اور نہ ہی کبھی کسی کے آگے آپ لوگوں کو ہاتھ پھیلانا پڑے، اللہ رب العالمین آپ کی قسمت سے غربت، پریشانی، بیماری، قرض، مایوسی اور ناکامی کو نکال دے، تو پھر آج ماہ رمضان المبارک کی 5 تاریخ اور پہلے پیر کے دن یہ خاص عمل یا رزاقو کا اور ساتھ میں سورہ کوثر، یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر سب سے لاڈلی اور سب سے عظمت والی صورت ہے، سب سے رحمت والی صورت ہے۔ اللہ والوں یہ عمل کسی صورت مت چھوڑیے گا، یہ چھوٹا سا عمل آپ کی پوری زندگی بدل دے گا۔ تو لہٰذا اس عمل کو آپ لوگ خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رمضان المبارک کی 5 تاریخ آ جائے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رمضان کی 5 تاریخ آ جائے اور پہلے پیر کا دن آ جائے، تو پھر آپ لوگ یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ لیں۔ پھر آپ لوگوں نے اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے، اس عمل کو کر لینا ہے، اس وظیفے کو پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ العزیز رحمتوں کا سایہ آپ پر ہو جائے گا، اور اللہ والوں پھر جو کامیابیاں آپ لوگوں کو ملیں گی، آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ یہ دولت کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے، اور آج ماہ رمضان المبارک کی 5 تاریخ کو یہ عمل پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ 6 تاریخ کا وظیفہ نہیں ہے، یہ 5 تاریخ کا وظیفہ ہے، آپ نے 5 تاریخ کو ہی پڑھنا ہے۔ اگر آپ لوگ اس عمل کو آج کے دن پڑھ لیں گے تو کامیابیاں بھی آپ کے قدم چومیں گی، پورے سال کا رزق اور مال و دولت آپ کو نصیب ہوگا، کیونکہ ماہ رمضان کا مہینہ یہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اگر ماہ رمضان میں رب سے 1 لاکھ مانگا جائے تو اللہ پاک 70 لاکھ ہمیں عطا فرماتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں رحمتیں، برکتیں موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں، اور نیکیاں بھی دگنی ہو جاتی ہیں، بلکہ 70 گنا بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ اللہ والوں جو فرض کا ثواب ہے وہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے، سنتوں کا ثواب بھی فرض کی طرف چلا جاتا ہے، اور نفل کا ثواب سنتوں کی طرف آ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ وقت ہے
یہ موقع ہے، یہ وہ لمحات ہیں جس میں ہم لوگ رب کو راضی کر سکتے ہیں، اپنے لیے آسانی اور بخشش کے راستے استوار کروا سکتے ہیں، اپنی آخرت کو بہتر اور اپنے گھر والوں کی آخرت کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو اللہ والوں، آج یہ عمل کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ لوگ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، جب وقت ملے، جب موقع ملے آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ لیں، انشاءاللہ العزیز کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو دھیان سے سمجھ لیجئے گا، کیونکہ اللہ والوں ہر چیز کی ترتیب اور طریقہ کار الگ ہوتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 5 تاریخ اور پہلے پیر کا واسطہ، ہم سب کے نصیبوں کو سنوار دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو بڑھا دے، ہمارے معاملات کو آسانیوں کی طرف لے جا۔ میرے مولا ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو وہ ذات ہے جو ہمیں عطا کرتی ہے، بن مانگے عطا کرتی ہے۔ میرے مولا یہ وہ سردار مہینہ آ گیا ہے جس کا انتظار ہم سب لوگ کر رہے تھے۔ میرے مولا اس مہینے کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اس مہینے کی ہمیں جو ہے وہ تراویح کا اہتمام کرنے کی اور اچھی طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، تو ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر شے پہ تیری بادشاہت ہے۔ میرے مولا جو مانگا قبول فرما، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، تو ہم سب کو جانتا ہے، ہم سب کے دلوں کے حال کو جاننے والا ہے، جو ہمارے دل میں ہے وہی تیرے علم میں ہے۔ تو میرے مولا ہمیں اپنے فضل سے، ہمیں اپنے اذن سے، ہمیں اپنے کرم کے صدقے ہماری تمام جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہمیں رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، اور اس پورے جہان میں جہاں پر بھی قتل و غارت مسلمانوں پر ہو رہا ہے یا مسلمانوں کی عزت پامال کی جا رہی ہیں، میرے مولا تو حفظ و امان میں جگہ عطا فرما۔ اب دین اسلام کو عروج دے دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں نظام مصطفیٰ قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب کے نصیبوں میں کامیابیوں کو لکھ دیا جائے گا۔ تو اللہ والوں لازمی آمین لکھیے گا، اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب آپ لوگوں نے باوضو ہو جانا ہے، آپ لوگ باوضو ہو جائیں اور باوضو ہو کر آپ لوگ مصلی پر بیٹھ جائیں۔ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھے اور آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور سب سے پہلے استغفر اللہ، استغفار پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اللہ والوں استغفار یہ وہ کلمات ہیں، یعنی رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور جب ہم لوگ اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں تو اللہ والوں پھر ہم لوگ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ابھی پیدا ہوئے ہوں۔ اور اللہ والوں جب مسلمانوں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو ہر دعا اللہ رب العالمین فوراً قبول فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا نبی پاک کے طریقے سے دیکھیں، آپ لوگوں نے توبہ تو کرنی ہے لیکن نبی پاک کے بتائے ہوئے طریقے سے، کیونکہ جب کوئی وظیفہ نبیوں کے طریقے سے پڑھا جاتا ہے، اور نبی بھی وہ جو امام الانبیاء ہیں، جو پورے اس خالق کے اور پورے اللہ رب العالمین نے جو جہان بنایا ان سب کے جو ہے وہ نبی ہیں۔ اللہ والوں ہمیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چلنا ہے۔
اب آپ لوگ 70 بار پڑھیں گے استغفار۔ جب آپ کو یوں محسوس ہو جائے کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں یا پھر کوئی قریب سے گزرا ہے یا جھرجھری آ جائے تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگ کیا کریں؟ اپنے خاص مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ لیں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ لیں، اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں، ہر بندوں کی پریشانی الگ ہے، ہر بندوں کی مشکلات الگ ہے، ہر بندوں کے لیے ایک نئے چیلنج ہے۔ یعنی کوئی بیمار ہے تو وہ شفا چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، کسی کی بیٹیاں زیادہ ہیں وہ بیٹا چاہتا ہے، کسی کے بیٹے زیادہ ہیں وہ بیٹیاں چاہتا ہے، کچھ ایسے ہیں جو پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی وہاں پہ رشتے ہو نہیں رہے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں، رب سے دعا مانگے۔ دیکھیں، ہر رستہ رب ہی کھولتا ہے۔ اگر رب نے آپ کے دل میں نکاح کی خواہش ڈالی ہے اور کسی کی محبت ڈال دی ہے تو بے فکر رہیں، اللہ رب العالمین رستے بھی کھولے گا، آپ کے لیے آسانیاں بھی ہو جائیں گی۔ اور میری وہ بہنیں جو کہ سسرال میں بڑی مشکلات کا سامنا ہے، عزت نہیں ملتی یا شوہر محبت نہیں کرتا، محبت کی کمی ہے، دوسروں کی باتوں میں آ جاتا ہے، تو میری بہنوں آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں اور رب سے یہ دعا کریں کہ میرے مولا میرے شوہر کے دل میں میری تڑپنے والی محبت ڈال دے، اس کے دماغ کو جلا دے، اس کی دل کو جلا دے، اور جتنے برے خیالات ہیں ان سب کو جلا دے، اور میری محبت اتنی زیادہ تڑپنے والی ڈال دے کہ وہ میرے بغیر نہ رہ پائے۔ تو انشاءاللہ شوہر کے دل میں آپ کی رغبت بڑھ جائے گی، اور جو الفاظ میں نے آپ کو بتائے دعا میں اس ہی طریقے سے الفاظ ادا کرنے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ کوئی غلطی نہیں کریے گا، جو میں بول رہا ہوں اس کو لکھ لیجئے گا تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ وہ میں آپ کو گولڈن ورڈز دے رہا ہوں کہ یہ ورڈز کوئی نہیں بتاتا۔ اور انشاءاللہ آپ لوگ کامنٹ میں آ کے بتائیے گا کہ شوہر کی رغبت آپ میں بڑھی یا نہیں بڑھی۔ اگر شوہر بیوی کے لیے بھی پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے، ناراضگی ختم کرنے کے لیے بھی ان کلمات کا سہارا لیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں اور جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا اس کے ساتھ پڑھیے گا۔ ایک گلاس پانی کا ضرور رکھیے گا اور اس پانی پہ دم کر کے اس پانی کو آپ نے پینا ہے۔ اگر روزے کی حالت میں ہے تو روزہ کھلنے کے بعد آپ لوگ اس پانی کو پی جائیے گا، ٹھیک ہے؟ اور کچھ صدقے کے لیے ضرور رکھیں، ایک مٹھی چاول یا چینی، کیونکہ ماہ رمضان کی 5 تاریخ ہے اور یہ پہلا پیر ہے۔ وہ پیر کو آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس کی نسبت ہے، کیونکہ نبی پاک کی جو ولادت ہوئی وہ پیر کے دن ہوئی، اور آپ ہمیشہ پیر کے روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، آپ لوگ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، ایک مٹھی چینی آپ لوگوں نے لے لی، اپنے سامنے رکھ لی، صاف ستھری چینی کا انتخاب کرا ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ ذرا اس کو سماعت کر لیں، کیونکہ پہلے نمبر کا جو عمل ہے یہ بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ پاک کے 2 بڑے ہی خاص اور جلالی اسم اعظم ہیں، یا قہارو اور یا جبارو۔ اللہ والو، یا قہارو یا جبارو یہ اللہ پاک کے وہ صفاتی نام ہیں جن کو پڑھنے سے اللہ رب العالمین آپ پر جتنی مصیبتیں ہیں، آپ پر جتنی پریشانیاں ہیں، آپ کا رزق بند ہے یا آپ کے گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے رزق نہیں بڑھ رہا، تو اللہ رب العالمین آپ کے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ والوں، آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ پاک کا یہ خاص نام یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں،
सिर्फ 33 बार, 33 टाइम्स पढ़ना है। 33 बार कहा है, 33 बार ही पढ़िएगा, ना 32 बार ना 34 बार, 33 बार ही पढ़ना है। फिर उस चीनी पे दम कर दें, चीनी पे फूंक मार दें। अब आप लोगों ने दम कर दिया, देखें चीनी पे दम करना जरूरी है। जब भी वजीफा पढ़ेंगे चीनी पे दम आप लोग लाजमी करेंगे। फिर फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो एक कुरानी सूरत का वजीफा है। अल्लाह वालों, ये सूरतुल फातिहा का वजीफा है। आप सूरतुल फातिहा में रब का शुक्र भी है, सिराते मुस्तकीम की तलकीन भी है, अल्लाह के रास्ते पर कुर्बानियां निसार भी हैं। आपने अपने मकसद को जहन में रखते हुए अब सूरतुल फातिहा को 7 बार पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना ही कोई आपसे बात करेगा, और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये सूरत यहाँ से स्टार्ट होती है और पहली आयत में ही अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है कि तमाम तारीफें मेरे ही लिए हैं जो मालिक है सारे जहां का। अल्लाह वालों, इस अमल को करना किस तरीके से है जरा ध्यान से और तवज्जो से मुलाहिजा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। इस तरह से आपने सूरतुल फातिहा को सिर्फ और सिर्फ 7 बार मुकम्मल पढ़ना है। तरीकेकार मैंने आपको बता दिया किस तरह से पढ़ना है। यानी आप लोग बिस्मिल्लाह भी पढ़ेंगे और आपने आखिर में आमीन भी ये भी पढ़ना है, और इतनी ही आवाज में पढ़ेंगे गोया आप मुंह से पढ़ें और अपने कानों से सुन लें, किसी और को डिस्टर्ब ना करें आप लोग, लेकिन पढ़ें इसको डूब कर। जितना डूब कर, जितना तन्हाई में पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको कैफ व सुरूर महसूस भी होगा, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से आपके मर्तबात और मकामात में इजाफा भी होगा। अल्लाह वालों, सिर्फ 7 बार सूरतुल फातिहा शरीफ को पढ़ने के बाद फिर आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है, आप लोगों ने तीसरे नंबर पे कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर पढ़ना है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर हर किसी को ज़बानी आती है। सूरह कौसर एक ऐसा मुश्किल कुशा वजीफा है, एक ऐसा नायाब और बाबरकत वजीफा है, दौलत का एक ऐसा बादशाह वजीफा है कि जिसको पढ़ते साथ ही रिस्क और दौलत खुद चलकर आते हैं। अल्लाह वालों, सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी मगर लाडली और ताकतवर तरीन सूरत है। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाता है। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रुकावटें बंदिशें टूट जाती हैं, बिगड़े काम संवर जाते हैं, वो जो कई सालों से ना मिल सका आज सूरह कौसर को सिर्फ और सिर्फ 15 बार पढ़ने से मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि रातों रात आपके तकदीर के बंताले खुल जाए, बेटियां अपने रिश्तों के लिए पढ़ सकती हैं, तलाक की नौबत से बचने के लिए पढ़ सकती हैं, रिश्तों में बंदिशें हैं, कारोबार में बंदिशें हैं, तो सूरह कौसर को सिर्फ 15 बार बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने की देर है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर हर मसले का वाहिद हल है। वो बच्चे, वो बड़े जिनके इम्तिहान हो रहे हैं, इम्तिहान में अच्छी कामयाबी के लिए, इम्तिहान में अच्छे नंबरों के लिए आप ये वजीफा बताए गए तरीके से रात सोने से पहले भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आज जो अमल बताऊंगा, आज जो तरीकेकार आपको बताऊंगा, अगर आप लोग उस तरह से इस सूरत को पढ़ते हैं तो मेरा अल्लाह पाक आपके ऊपर रिज़्क़ के तमाम दरवाजों को खोल देगा। आपके ऊपर रहमतें बरकतें झमाझम बारिश के कतरों की तरह बरसना शुरू हो जाएंगी। बस आप लोगों ने इस खास वजीफे को अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से सिर्फ एक बार पढ़ना है। सिर्फ एक बार इस अमल को पढ़कर देखिएगा, आप लोग हैरान हो जाएंगे, आप लोग परेशान हो जाएंगे। इस तरह से आपके लिए रिज़्क़ का बंदोबस्त होगा। अब अल्लाह वालों, सूरह कौसर को किस तरीके से पढ़ना है जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये एक बार हो गया।
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کا بہت ہی خاص اور مبارک نام ہے، یہ اللہ پاک کی صفت بھی ہے جس کو پڑھنے سے اللہ رب العالمین آپ کے لیے رزق کے نئے نئے راستے کھول دیتا ہے، اور وہ نام کون سا ہے؟ یا رزاقو۔ یا رزاقو یہ اللہ پاک کا بہت ہی خاص اور مبارک نام ہے، اور جب یا رزاقو کو یا محمد کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ والوں، آپ نے آخر میں یا رزاقو اور یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا رزاقو یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے صرف 7 بار 7 ٹائمز 7 بار پڑھنا ہے، کوئی اتنی بڑی تعداد نہیں ہے، صرف 7 بار پڑھیں اور پھر چینی پہ دم کر دیں۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ پانی پہ دم کر لیجئے گا، اور جو صدقے کے لیے چیزیں رکھی ہیں ان کو صدقہ کر دیں، چڑیوں کو کھلا دیں یا پھر پرندوں کو کھلا دیں، کبوتروں کو ڈال دیں۔ یہ بہت ساری اب تو کبوتروں کی چوکیں بنی ہوئی ہیں جہاں پر لوگ دانہ ڈالتے ہیں، تو وہاں پر بھی ڈال دیں گے تو آپ کا یہ جو صدقہ ہے وہ ہو جائے گا۔ اور آپ سب جانتے ہیں صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ اب اللہ والوں، دعا مانگنے کا وقت ہے۔ یہ ماہ رمضان کی 5 تاریخ کا وظیفہ ہے، یہ 5 تاریخ کو ہی پڑھنا ہے، 6 کو نہیں پڑھنا۔ 6 کو پڑھیں گے فائدہ ہوگا، مطلب وہ فائدہ نہیں ہوگا جو آج ہوگا، تو اس لیے گارنٹی والا وظیفہ یہ میں آپ کو آج کے دن کے لیے بتا رہا ہوں۔ اب میرے بھائیوں میری بہنوں، دعا اچھے انداز میں مانگے، اور دعا ان الفاظ میں مانگے جن کے معنی آپ کو پتا ہو۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ وہ رٹی رٹائی دعائیں، یعنی کہ جو عربی کے عبارتیں ہیں، جو کلمات ہیں، وہ پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، پتہ بھی تو ہونا رب سے کیا مانگ رہے ہو۔ جب تک الفاظوں کا پتہ نہیں ہوگا تو تب تک کہ وہ تڑپ اور وہ روحانیت تمہارے اندر کیسے آئے گی؟ جیسے مجھے پتا ہے کہ ربنا آتینا کا مطلب کیا، ربنا اے میرے پروردگار، آتینا مجھے عطا کر دے۔ اب جیسے مجھے ان چیزوں کے معنی پتہ ہیں تو میں اس طلب کے ساتھ رب سے پکاروں گا۔ جسے میں عربی میں بول رہا ہوں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اب میں اس طریقے سے کہہ رہا ہوں۔ اب اللہ والوں، اگر میں یہی اردو میں یا ہندی زبان میں بولوں گا کہ اے میرے پروردگار مجھے عطا کر دے ایک اچھی دنیا اور اچھی آخرت، تو دیکھیں اس میں تڑپ آ گئی، اس میں فیلنگز آ گئی، اور رب العالمین کو تڑپنا بڑا پسند ہے۔ یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، رب کو تڑپنا لرزنا بڑا پسند ہے۔ کوئی رب کی راہ میں اگر روئے نا، وہ بھلے دکھاوے کا رونا ہو، رب العالمین راضی ہو جاتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لو، رب العالمین تمہاری اس شکل کو ہی، تمہاری اس کوشش کو ہی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ اللہ والوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، چینل پر نئے تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔